بسرد نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من معقل أهل الأرض وفي يوم شدنا محبين وفيهم معموم إلا فرد الله هم ولا مغموم إلا وكشف الله هم ولا طالب الحاجة إلى يمين إلا وقضى الله حاجته إلى يمين وقال علم ذنب الله فزنا وسعدنا وكذلك شيدنا فعث وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم وإسلام إمام زمان اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد جنگ خیبر میں نبی نعرے علی پڑھتے رہے جنگ خیبر میں نبی نعرے علی پڑھتے رہے اور سب اپنی کتابیں زندگی پڑھتے رہے اور جب علی نے سر پہ مرحب کے چلائی ذوالفقار اور جب علی نے سر پہ مرحب کے چلائی ذوالفقار عرش والے لا فتح الا علی پڑھتے رہے عرش والے لا فتح الا علی پڑھتے رہے جنگ خیبر میں نبی بر محمد وآل محمد صلوات ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خوں بھری میاں سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شہانی افسوس کہ راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہائے ہائے علی اکبر اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں بس ایک جھلک سحر کی صغرا کو دکھا لوں بے چین تھی خواہر ہائے ہائے علی اکبر 18 برس پال کے پروان چڑھایا وہ گیسوں والا ہے میرا خون میں نہ نہایا، یہ کیا ہوا دلبر
ہے علی اکبر، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی سورا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر، ہے علی اکبر۔ پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا، اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا، کیا ہو گیا دلبر، ہے علی اکبر۔ تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو، موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو، کیوں روٹھے ہو دلبر، ہے علی اکبر۔ آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر، ماں دے گی صدائے علی اکبر، علی اکبر، چھن جائے گی چادر، ہے علی اکبر۔ جب کوئی جوالاش نظر آتی ہے محشر، ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر، دل روتا ہے کہہ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر۔ کہتی تھی یہ ماں خوں بھری میاں سے لپٹ کر، بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بھی عزادارین حسین مظلوم باہر کی ضروریات سے فارغ ہو گئے ہیں وہ فرش عزا پہ تشریف لے آئیں، مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ سب سے ملتمس ہوں ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے نیئر صاحب کی والدہ کو اصال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل بلکیس جہاں نیئر صاحب کی والدہ کو اس کا احساس پہنچے گا، بر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات۔ کل کی مناسبت سے جو 28 سفر گزرا ہے اس کی مناسبت سے چند اشعار کہ اٹھا ہے کس طرح سے جنازہ رسول کا، اٹھا ہے کس طرح سے جنازہ رسول کا، اور سر پیٹتا ہے قبر پہ کنبہ رسول کا، اور جس در پہ جا کے کرتے تھے ختم الرسول سلام، جس در پہ جا کے کرتے تھے ختم الرسول سلام، رہزن جلا رہے ہیں وہ کنبہ رسول کا، اور وہ ظلم ڈھائے فاطمہ زہرا پہ وہ ظلم ڈھائے فاطمہ زہرا پہ اور بیٹی کو یاد آ گیا چہرہ رسول کا،
بیٹی کو یاد آ گیا چہرہ رسول کا، اور بے چین فاطمہ تھیں کہ بابا چلے گئے، بے چین فاطمہ تھیں کہ بابا چلے گئے، اور رکھا ہوا تھا سامنے لاشا رسول کا، اور باغ فدق کے واسطے دربار میں گئیں، باغ فدق کے واسطے دربار میں گئیں، اور جھٹلا رہے تھے تخت سے وعدہ رسول کا، اور رسی گلے میں ڈال کے حیدر کو لے چلے، رسی گلے میں ڈال کے حیدر کو لے چلے۔ کیسے بھلا دیا تھا وہ خطبہ رسول کا، کیسے بھلا دیا تھا وہ خطبہ رسول کا، اور حیدر نے خود اٹھایا، حیدر نے خود اٹھایا جنازہ رسول کا، حیدر نے خود اٹھایا جنازہ رسول کا۔ امت کو کیا پتہ تھا، امت کو کیا پتہ نہ تھا رتبہ رسول کا، حیدر نے خود اٹھایا جنازہ رسول کا، امت کو کیا پتہ نہ تھا رتبہ رسول کا، اور تعظیم جس کی کرتے رہے ہو رسول پاک، تعظیم جس کی کرتے رہے ہو رسول پاک، اس کو بہت ستایا تھی ٹکڑا رسول کا، اس کو بہت ستایا تھی ٹکڑا رسول کا۔ بس آخری کہ احمد بیان کیسے ہو منظر وفات کا، احمد بیان کیسے ہو منظر وفات کا، اور چھینا گیا بطول سے ترکہ رسول کا، چھینا گیا بطول سے ترکہ رسول کا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ چار مصرے خاص کہ پوچھتی ہے ہم سے دنیا کیا ابو طالب کا ہے، پوچھتی ہے ہم سے دنیا کیا ابو طالب کا ہے، تو باقی دنیا ہے جو یہ صدقہ ابو طالب کا ہے، باقی دنیا ہے جو یہ صدقہ ابو طالب کا ہے۔ اور کون مومن کون کافر کربلا میں دیکھ لو، کون مومن کون کافر کربلا میں دیکھ لو، شہتہ خنجر نہیں جذبہ ابو طالب کا ہے، شہتہ خنجر نہیں جذبہ ابو طالب کا۔ ایک صلوات پر محمد والا خاتون جنت کے حوالے سے ایک مطلع اور تین شعر بطور خاص کہ محبت فاطمہ کا حق بھی ہے اجر رسالت بھی، محبت فاطمہ کا حق بھی ہے اجر رسالت بھی، عداوت نسل کی خامی بھی توہین شرافت بھی، اور کسی بیٹی سے اس کے باپ کی میراث لے لینا، کسی بیٹی سے اس کے باپ کی میراث لے لینا، اصولوں سے بغاوت بھی امانت میں خیانت بھی، اصولوں سے بغاوت بھی امانت میں خیانت بھی۔ شعر بطور خاص سماعت فرمائے کہ اصولوں سے بغاوت بھی امانت میں خیانت بھی، اور زمانہ تو بتا دیکھی ہے تو نے ایسی عورت بھی، زمانہ تو بتا دیکھی ہے تو نے ایسی عورت بھی، ہتھیلی پر نشاں چکی کے مٹھی میں مشیت بھی، ہتھیلی پر نشاں چکی کے مٹھی میں مشیت بھی، اور سلیقے سے ادب سے مانگتے حسنین کا صدقہ، سلیقے سے ادب سے مانگتے حسنین کا صدقہ، فدق کی کیا حقیقت فاطمہ دے دیتی جنت بھی، فدق کی کیا حقیقت فاطمہ دے دیتی جنت بھی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ جناب ثانیہ زہرا کے حوالے سے
چند اشعار مطلب بطور خاص سماعت فرمائیں کہ کھیل کر جان پر معصوم کی نصرت زینب، کھیل کر جان پر معصوم کی نصرت زینب، تیرے دادا سے چلی ہے یہ روایت زینب، تیرے دادا سے چلی ہے یہ روایت زینب، اور گرد تاریخ چھپا دیتی حسینی مقصد، گرد تاریخ چھپا دیتی حسینی مقصد، کام آتی نہ اگر تیری خطابت زینب، کام آتی نہ اگر تیری خطابت زینب، اور مسئلہ پوچھ کے ظاہر کیا عابد ہے امام، مسئلہ پوچھ کے ظاہر کیا عابد ہے امام، ورنہ خود جانتی ہیں حکم مشیت زینب، ورنہ خود جانتی ہیں حکم مشیت زینب، اور جلتے خیموں سے بھتیجے کی حفاظت کر کے، جلتے خیمے سے بھتیجے کی حفاظت کر کے، اپنے کاندھوں پہ بچا لائی امامت زینب، اپنے کاندھوں پہ بچا لائی۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ محمد والے محمد صلوات۔ ہم پر کرم کیا یہ نرالا حسین نے، ہم پر کرم کیا یہ نرالا حسین نے، پیدا کیا خدا نے پالا حسین نے، ہم پر کرم کیا یہ نرالا حسین نے، پیدا کیا خدا نے ہے پالا حسین نے، حق تو مصیبتوں سے نکالا حسین نے، حق تو مصیبتوں سے نکالا حسین نے، باطل کو کر دیا توبالا حسین نے، باطل کو کر دیا توبالا حسین نے، اور نیزے پہ خود بتا دیا مرتا نہیں شہید، نیزے پہ خود بتا دیا مرتا نہیں شہید، قرآن کا دیا یوں حوالہ حسین نے، قرآن کا دیا یوں حوالہ حسین نے، اور احسان مند سے کی رہے کیوں نہ نسل حر، احسان مند سے کی رہے کیوں نہ نسل حر، حر لڑکھڑا رہے تھے سنبھالا حسین نے، حر لڑکھڑا رہے تھے سنبھالا حسین نے، اور یہ آخری سے چہرے سے ان کے آج بھی روشن ہے کربلا، چہرے سے ان کے آج بھی روشن ہے کربلا، ادنا سے جون کو کیا اعلیٰ حسین نے،
ادنا سے جون کو کیا اعلیٰ حسین نے ہم پر کرم کیا یہ نرالا حسین نے باواز بلند نعرہ صلوات وہ ہمارے استاد ہیں اللہم صلی علی محمد آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر نیئر بھائی کی والدہ اور ان کے خانوادے کے تمام مرحومین اور اپنے تمام مرحوم مومنین مومنات کو بخش دیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ مولانا موصوف تشریف فرما ہے۔ میں زیادہ تر کوشش میری رہتی ہے کہ میں مسائل پڑھوں، لیکن آج میں اپنی ترتیب کو بدل رہا ہوں۔ ایک سلام کے چند شعر پیش کر رہا ہوں، طویل ہے لیکن اس کو مختصر کرتے ہوئے درود پڑھے محمد و آل محمد۔ جو لوگ ماتم شبیر کی صدا دیں گے، جو لوگ بچھا دیں گے، ہم ان کے واسطے فرش عزا بچھا دیں گے۔ اور مطلب ثانی خاص طور سے سبق فرمائیں، صدیوں سے دشمنان اہل بیت کی یہ کوشش ہے کہ غم حسین کو ختم کر دیا جائے اور اس کو مٹا دیا جائے۔ جو لوگ ماتم شبیر کی صدا دیں گے، سماعت فرمائیں، جو کہہ رہے ہم ان کے ہاتھ میں ماضی کا آئینہ دیں گے، ہم ان کے ہاتھ میں ماضی کا آئینہ دیں گے، اور یہ کہہ کے ہم
غم حسین کے دشمن کو ہم مٹا دیں گے، غم حسین کے دشمن کو ہم مٹا دیں گے۔ جو بھی 4-5 شعر اور پڑھنا، خاصی توجہ چاہتا ہوں کہ ہمارا راستہ روکا جو گر اندھیروں نے، علی بھائی خاص ہے، ہمارا راستہ روکا گر اندھیروں نے، تو چراغ ماتم شبیر ہم جلا دیں گے، چراغ ماتم شبیر ہم جلا دیں گے، چراغ ماتم شبیر ہم جلا دیں گے۔ بعد مجلس شبیہ علم مبارک بھی برآمد ہوگا، اس سے 2 شعر۔ سوئے فرات جو عباس غز سے دیکھے، سوئے آگ آب رواں میں ابھی لگا دیں گے، تو آگ آب رواں میں ابھی لگا دیں گے۔ یہ ہم سب کے عقیدے کا شعر ہے کہ یقین ہے در عباس پر وہ ہوگی قبول، یقین ہے در عباس پر وہ ہوگی قبول، دعا میں ہم جو سکینہ کا واسطہ دیں گے، دعا میں ہم جو سکینہ کا واسطہ دیں گے۔ 2 شعر، اور یہ بھی عقیدے کا شعر کہ حسین دے، ہمارا ماننا ہے کہ جو بھی ہم کو اس وقت مل رہا ہے وہ سب در اہل بیت کا صدقہ ہے۔ حسین دے گے اسے 2 جہان کی نعمت، حسین دے گے اسے 2 جہان کی خلوص سے جو در شہ پہ سر جھکا دیں گے، خلوص سے جو در شہ پہ سر جھکا دیں گے۔ اور یزید کو تھا کیسا تھا مٹ گیا کیسے، سمجھ یزید کو تھا کیسا تھا مٹ گیا کیسے،
بتا دیں گے، ہماری قوم کے بچے بھی یہ بتا دیں گے، ہماری قوم کے بچے بھی یہ بتا دیں گے۔ اور یہ شعر آپ سب کی نظر کرتا ہوں، آپ سب کے حوالے۔ کہیں گے جب یہ نکیرین کیا حسینی ہو، کہیں گے جب یہ نکیرین کیا حسینی ہو، تو بڑھ کے نبی دکھا دیں گے، اب وہ اپنے پاؤں سے جائیں گے خود جہنم میں۔ آخری شعر، وہ اپنے پاؤں سے جائیں گے خود جہنم جو کہہ رہے ہیں چراغ عذاب مٹا دیں گے، جو کہہ رہے ہیں چراغ عذاب مٹا دیں گے۔ درود پڑھیں محمد وآلہ بلند۔ آپ اللہ سے تھوڑا سا دور پڑھتے ہوئے آگا جائیں تاکہ بعد میں آنے والے حضرات کو تکلیف نہ ہو اور وہ نکالی کا بخش۔ بلا لیے آئیے تو محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد۔ بات دو بابا سے بلند سلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام
على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين إمام الحرمين صاحب كعب وقوسين سيدنا الموجد بشيرنا المسدد نظيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقط بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. صلوات پڑھ دیں بلند ترین. حاضرین مجلس، ایک صلوات ارشاد فرما دیں آپ. کافی میں سمجھتا ہوں کہ تاخیر ہو چکی ہے. اس بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے گفتگو آپ کی سماعت پر بار نہ بنے، چند معروضات خادم کی طرف سے اور اس کے بعد مال مجلس ہے. شکر ہے خدا بند عالم کا، اور جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے. یہ ہم سب کے لیے مقام شکر ہے کہ ہمیں 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھنا چاہیے کہ مالک تو نے عزائے حسین جیسی دولت ہمارے حصے میں رکھی ہے، جو ہر غم کا مداوا ہے، اور کربلا زندگی کے ہر مسئلے پر مشعل راہ بن کے کھڑی ہے. ہر مسئلے پر، ہر موڑ پر ہمارے لیے مشعل راہ ہے کربلا. آپ ذرا غور فرمائیں. یہ آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں، یہ ایک مجلس میں زیادہ مفصل گفتگو نہیں، لیکن اشارے اس لیے کرنا ضروری ہوتے ہیں کہ اپنے نوجوانوں کے لیے اور اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کہ انہیں ذرا اہمیت تو پتہ چلے کہ جو فرش عزا ہمارے حصے میں آئی ہے اس کا حق کیا ہے. یہ جو پڑھنے والا ہے یہ پڑھ رہا ہے، یقیناً اس کو اس کے حصے کا حق ملے گا. جو سننے والا ہے اسے کیا ملا، جو انتظام کرنے والا ہے اسے کیا ملا، اور جو شرکائے مجلس ہیں یہ یہاں ہر ایک کا، چونکہ یہ بزم امام حسین ہے، یہ فرش جو ہے بنام امام حسین بچھا ہے. ایک چھوٹی سی بات میں اشارہ کرتے ہوئے گزر جاؤں تاکہ ہمیں یہ ہمیشہ یاد رہے کہ فرش مجلس کا تقدس کیا ہے اور ہمیں اس کا کتنا خیال رکھنا ہے اور ہمیں اس پر کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے. یہ فرش عزا کہیں اس لیے تو ہم نہیں بچھا رہے کہ ایک رسم ہے، باپ دادا نے کیا تھا تو ہم کر رہے ہیں. نہیں، یہ رسم نہیں ہے، یہ اصل ہمارا مذہب ہے. یہ وہ کرے گا جو مذہبی ہوگا. بھائی ایک بات عرض کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، نہیں آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ خادم کوئی بات زور خطابت میں کرتا ہے. معصوم کے اقوال 2 جلدی قول سن لیجئے. مولا فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین، کہ اللہ جب کسی بندے سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جب کسی بندے سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے. بھائی توجہ کریں آپ. اللہ جب کسی بندے سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ،
دین کی سوجھ بوجھ، دین سمجھنے کی صلاحیت و توفیق عطا کر دیتا ہے۔ پھر دوسرے مقام پر، مجھے تشریح نہیں کرنی، دوسرے مقام پر پھر مولا فرما رہے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین، کہ اللہ جب کسی بندے سے نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت رکھ دیتا ہے۔ بھائی تھوڑا توجہ فرمائے، آپ ذرا غور فرمائے، میں ایک لمحہ فکریہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، چونکہ بات یہاں پر ہوگی تو پوری مجلس یہیں پر ہو جائے گی اور ضرورت ہے کہ ہو جائے، لیکن ایک مجلس میں مفصل گفتگو نہیں، بزرگوں سے میں دعائیں چاہتا ہوں۔ اب دو باتیں ہو گئی جمع، لیکن آپ کی ضیافت کے لیے ایک بات اور عرض کر دوں، ابھی 40 گزرا ہے، ایک آپ کی ضیافت کے لیے، صرف نوجوانوں کی ضیافت کے لیے توجہ سے سنیے گا، ایک قول اور سن لیجئے معصوم کا، تاکہ میں اس بات کو آگے بڑھا دوں، اسی پہ بات کر کے میں اپنی منزل پر آ جاؤں۔ کیا کہا کہ جب اللہ کسی بندے سے نیکی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین کی سوجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے سے نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں امام حسین کی محبت رکھ دیتا ہے۔ پھر مولا فرما رہے ہیں اللہ جب کسی بندے پر احسان کرنا چاہتا ہے، اللہ اکبر، بھائی بزرگ تشریف فرمائے، اللہ جب کسی بندے پر احسان کرنا چاہتا ہے تو مالک کرتا کیا ہے؟ کہ اسے امام حسین کی زیارت کو بھیج دیتا ہے۔ بھائی جاگیے، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا، میں عجیب بات یہاں پر نظر آگے، میں نے ارادہ تو کچھ اور کیا تھا، لیکن کبھی کبھی ارباب ممبر جانتے ہیں کہ کبھی کبھی مالک ممبر کی منظوری ہوتی ہے۔ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں بڑی باریکی سے آپ اسے سماعت فرمائیے گا، مگر ابھی تک آپ سے توجہ کی گزارش نہیں کی، ایک جملہ میں ابھی کہہ دیتا ہوں اور ساری مجلس اس پر ہو سکتی ہے، بلکہ وہ ایک موضوع ہے پورے عشرے کا۔ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، اللہ احسان کرنا چاہتا ہے جس بندے پر اسے زیارت کو بھیجتا ہے۔ بھائی جاگیے، میں بزرگوں سے مدد چاہتا ہوں، سمجھے اس بات کو، اللہ جب احسان کرنا چاہتا ہے بندے پر تو اللہ، پہلی بات آپ احسان سمجھیے، احسان جو ہے بقدر حیثیت محسن ہوتا ہے۔ بھائی توجہ کریں آپ، احسان بقدر محسن کی جتنی حیثیت ہوگی وہ ویسا احسان کر سکے گا۔ بھائی توجہ کریں، اگر آپ کو 50,000 کی ضرورت ہے، مولانا کی حیثیت آپ کو پتہ ہے کہ آپ 10 روپے سے زیادہ دے نہیں سکتے، تو آپ مجھ سے سوال ہی نہ کریں گے۔ بھائی توجہ ہے نا، جس کی حیثیت ہوگی سوال اس سے، اللہ خود یہ کہہ رہا جب کسی بندے پر احسان کرنا چاہتا ہے اللہ تو اسے امام حسین کی زیارت کو، تو احسان ہوتا ہے بقدر حیثیت محسن۔ احسان کیا کیا؟ اسے حسین کی زیارت کو بھیجا، یعنی ایک عزادار کی اہمیت اس کی نظر میں کہ احسان کر رہا ہے حسین کی زیارت کے لیے۔ آخر ایسا کیوں کر رہا ہے؟ جواب یہ ہے اللہ جانے حسین نے کون سا احسان کر دیا اس پر۔ بھائی توجہ 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 توجہ، اللہ جانے، مل کے نعرہ حیدری، تھوڑی تھوڑی توجہ درکار ہے آپ کی، تھوڑی تھوڑی توجہ۔ اللہ یہ کیوں احسان کیا؟ اس لیے کیا کہ حسین نے احسان کر دیا، اور اللہ کہہ رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اب اس سے بہتر کون سمجھے گا؟ بھائی توجہ ہے نا، میں منزل کی طرف نہیں جا رہا ہوں، اب یہ پورے عشرے کا موضوع ہے میرے بھائی، پورے عشرے کا موضوع ہے، پھر کہہ رہا ہوں پورے عشرے کا موضوع ہے، میں اشارہ کر کے گزر رہا ہوں۔ نہ جانے حسین نے کون سا احسان کر دیا کہ اللہ حسین کے عزاداروں پر احسان کر رہا ہے، توجہ، احسان کر رہا ہے۔ اب آپ ایک منزل اور، ابھی کیا آپ نے دونوں قول جو آپ کو سنائے، اللہ جب کسی بندے سے نیکی کرنا چاہتا ہے تو اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے پر نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں قذف فی قلبہ حب الحسین، اس کے دل میں امام حسین کی محبت رکھ دیتا ہے۔ اب باتیں ہو گئیں دو، جاگیے گا، باتیں ہو گئیں دو، جس کے ساتھ نیکی کا ارادہ اسے دین کی سمجھ عطا کر دی، جس کے ساتھ نیکی کا ارادہ اس کے دل میں امام حسین کی محبت رکھ دی۔ اب ان دونوں باتوں کو اگر ملایا جائے تو یہ بات صاف ہو گئی کہ دین وہیں ہوگا جہاں حسین ہوگا۔ بھائی نے غور فرمایا ابھی آپ نے؟ نہیں، تھوڑی سی مدد کریے، ابتدائی گفتگو میں منزل کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جہاں حسین وہاں دین، جہاں دین، اللہ جانے دیکھنے والے کی نگاہ کب دیکھ رہی تھی جس نے یہ کہا دین است حسین۔ توجہ ہے نا،
میں ربائی کے چاروں مصروں پر گفتگو نہیں کر سکتا، بلکہ موضوع وہی ہے. میں اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ کیجیے گا. معرفت یعنی پہچاننا، توجہ کیجیے گا. سن کے نکال دینا الگ بات ہے، جاننا الگ بات ہے، پہچاننا الگ بات ہے. میں صاحبان نظر کے لیے صرف اشارے کروں کہ دونوں لفظ عربی لغت کے اعتبار سے وضع ہیں. علامہ، عرفہ. علامہ کے معنی جاننا، عرفہ کے معنی پہچاننا. مگر ہم کیا کریں، ہمیں دعوت دی گئی ہے پہچاننے کی، ہمیں جاننے کی دعوت نہیں دی گئی. توجہ کیجیے گا. رسول اللہ نے خطبے کو روک کے جب حسین کو اٹھایا تھا تو یہی کہا تھا یہ حسین ہے، اسے پہچانو. جاننے کی دعوت نہیں دی گئی تھی، ہمیں حسین ہے اسے پہچانو. وہاں اپنے بھی تھے، پرائے بھی تھے، سب کے لیے ایک ہی حکم ہے، یہ حسین ہے اسے پہچانو. کیونکہ حسین کا جو حق ہے کما حق کہو تو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا. ہر انسان اپنے ظرف کے مطابق پہچان سکتا ہے. اور بڑی جرت کے ساتھ ایک فقرہ اور کہہ دوں، مولانا شاکر صاحب تائید فرمائیں گے اس بات کی. اب آپ سنیے کہ اللہ نے پہچاننے کی دعوت دی ہے، جاننے کی نہیں. اب آگے بڑھ کے میں کہہ رہا ہوں، اسی لیے اللہ نے اجر جو رکھا ہے وہ پہچاننے والوں کے لیے رکھا ہے. بھائی کوئی نئی بات میں نے نہیں کہی، تھوڑا مدد کریے آپ میری. آپ ذرا غور فرمائیں، جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے. مگر اللہ نے جو اجر رکھا ہے وہ پہچاننے والوں کے لیے رکھا ہے، جاننے والوں کا اجر نہیں ہے. آپ کہیں دلیل اس سے بڑی کیا ہوگی؟ حسین کو جانتی تو پوری دنیا ہے. بھائی آپ کہاں ہیں؟ میں جو عرض کر رہا ہوں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، تھوڑا میری مدد کر دیے، میں منزل کی طرف آ جاؤں. آپ توجہ فرمائیں. حسین کو جانتی پوری دنیا ہے، امیر المومنین کو جانتی پوری دنیا ہے، آل محمد کو جانتی پوری دنیا ہے. مگر جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے. اجر ہے پہچاننے والوں کے لیے. اگر دنیا پہچان لے تو وہ بھی یہی ہو جہاں ہم ہیں. بھائی توجہ ہے نا. اپنے اپنے خیمے سے جھانک کے لبیک کی صدا بلند کرنا اور ہے. توجہ، ایک صلوات پڑھ دیں آپ بلند ترین. بات یہاں تک آ گئی تھی، میں نے ایک فقرہ کہا کہ اب ذرا غور فرمائیں. ایک چھوٹی سی بات ہے، جو بات میں نے کہی تھی کہ ہر ایک کا اپنا حق ہے. فرش عزائے امام حسین پر اعلان ہے حضور ختم مرتبت کا، من بکا علی مصاب الحسین او تذکر او جلس فی مجلس او خدم اہل العزا کانہ زارنی علی العرش 40 مرۃ مع علی ابن ابی طالب. اب ذرا غور فرمائیں کہ جو بھی حسین کی مصیبت پر روئے، توجہ کیجیے گا، یہ سب کو جو مل رہا ہے بارگاہ امام حسینی سے. آپ آئے تو آپ آئے نہیں، عرفہ سے پوچھئے، آپ آئے نہیں، آپ بلائے گئے ہیں. شرکت، مولا نے فرمایا نا، لوگوں نے کہا کہ صاحب دنیا جو ہے حادثہ ہے. حادثہ نہیں ہے. جب مولا سے پوچھا کہ مولا نے کہا حادثہ نہیں، منصوبہ ہے. یہ دنیا منصوبہ ہے. تو جب پلان کے تحت ہے تو ہر چیز اپنی اپنی جگہ. توجہ فرمائیں آپ. جو بھی امام حسین پر روئے او تذکر، جو ذکر کرے، او جلس فی مجلسن، اور جو مجلس امام حسین میں آ کے بیٹھے، او خدم اہل العزا، اور جو بھی امام حسین کے عزاداروں کی خدمت کرے. کوئی بچہ باہر سبیل لگتی ہے، بچے ہوتے ہیں، وہ بظاہر بچے ہیں، دنیا انہیں بچہ نہ سمجھے. یہ حسین کے عزاداروں کے خادم ہیں. 40 سے جو لوٹے ان سے پوچھئے، موقب لگائے جاتے ہیں جگہ جگہ، منتیں کر کر کے، خان سجا سجا کے، کوئی ایک لقمہ لے لے. کیوں؟ حسین کا زائر ہے. ساری باتیں اب وہ کہاں تک آپ کے سامنے مفصل تو گفتگو ہو نہیں سکتی. تو اب کہا کیا؟ مرتبہ سن لیجئے اب آپ، اور مقدر پر فخر کریں کہ اس سے بڑھ کے اور ہمیں چاہیے کیا. کہ جو بھی امام حسین کے غم میں روئے، او تذکر، جو ذکر کرے، او جلس فی مجلسن، جو مجلس میں آ کے بیٹھے، او خدم اہل العزا، جو حسین کے عزاداروں کی خدمت کرے، کأنہ زارنی علی العرش 40 مرۃ مع علی ابن ابی طالب. اعلان ہے رسول اللہ کا کہ اس کا مجلس میں آنا، اس کا ذکر کرنا، اس کا خدمت کرنا، اس کا رونا ایسا ہے کہ اس نے عرش پر
آ کے 40 مرتبہ ہماری زیارت اس عالم میں کی جب ہم اور علی دونوں ساتھ ساتھ ہیں. توجہ فرمائے، توجہ فرمائے. ساتھ ساتھ کیا یہ ذکر امام حسین کے صدقے میں معراج نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس کا مطلب کہ بظاہر ہم فرش عزا پر ہیں، بظاہر ہم فرش عزا پر ہیں، بباطن ہماری حاضری عرش پر. حضور ختمی شیخ جعفر شستری اللہ اکبر کیا کیا خصائص لکھ ڈالے ہیں فرش عزا کے اور سرکار امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے. عزاداروں کا آنا، اللہ کا سلام کرنا، اور پھر امام حسین کا اپنے عزاداروں پر نظر کرنا. جیسے جیسے عزادار گریہ کر رہے ہیں تو بات کہاں سے کہاں چلی جا رہی ہے. مجھے اس وقت میں کیا کروں، میں اپنی منزل پر آ رہا ہوں اور بہت جلدی اس کلیے کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ معاملہ ہے معرفت کا. اور یہ باتیں اس لیے سمجھ میں نہیں آتی، اور اکثر جو سوالات ہوتے ہیں، جو اعتراضات ہوتے ہیں، وہ اسی بنا پر ہوتے ہیں کہ انہوں نے محمد اور آل محمد کو سمجھا نہیں ہے بلکہ اپنے جیسا مانا ہے. توجہ ہے نا. حقیقت یہی ہے کیونکہ ان کے فضائل کی، یہ جو فضائل ہم بیان کرتے ہیں یہ عمومی فضائل، یہاں پر بھی لوگوں کو اعتراض ہو جاتا. حیرت اس بات کی ہے جبکہ ان کے فضائل و کمالات کی ابتدا ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے ان کو بنایا کہ پہچانا جاؤں. ان کے ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ بولے. بھائی اشارہ کیا جا رہا، حضرات تھوڑا تھوڑا اگر آ سکتے ہیں تو تھوڑا قریب آ جائیں، تھوڑا سا اگر آ سکتے ہیں تھوڑا سا. اور ایک بہت جلدی ایک کلیہ کمپلیٹ کر کے میں بات کو تمام کر رہا ہوں. آپ ذرا غور فرمائیں، آپ میری طرح متوجہ. ایک صلوات پڑھ دیں. نہیں پانی ہے بھائی، ایک ملی جلی صلوات پڑھ دیں. توجہ عزیزان گرامی. تو مقصد یہ ہے کہ انہیں اچھا جو محبت کا سلسلہ ہے نا، فلسفہ محبت جو ہے، یہ محبت جذبات سے نہیں ہوتی جس کا آپ اظہار کرنے یہاں آئے ہیں. یہ جذبات سے نہیں ہوتی، اس کا ایک کلیہ ہے، ایک پورا کانسیپٹ ہے، یہ فلسفہ ہے. محبت جذبات کا نام نہیں ہے. جذبات کی محبت چند قدم چل کے دم توڑ دیتی ہے. مطلب پر جو اعلان کیا جائے وہ محبت نہیں ہوتی. توجہ کیجیے گا، محبت کا سلسلہ ہے معرفت سے. توجہ، ہمارے آپ کے وجود کا جو جوہر ہے وہ عقل ہے، عقل کا جوہر علم ہے، علم کا جوہر معرفت ہے، اور معرفت کا جوہر ہے محبت. جب معرفت سے محبت ہوتی، توجہ کیجیے، جب انسان پہچان کے محبت کرتا ہے، معرفت کا مطلب پہچاننا، توجہ ہے نا، پہچان کے جب محبت کرتا ہے تو پھر محبت اس منزل پر ہوتی ہے کہ چاہے زبان کٹے یا سولی چڑھے. کہاں کہاں تاریخ میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ ذرا غور فرمائیں. معرفت کی محبت جو پہچاننے کے بعد، پہچاننا بڑا عجب مسئلہ ہوتا ہے، بڑا عجب، اور ہمیں دعوت ہی پہچاننے کی دی گئی ہے. آپ ذرا غور فرمائیں، ہمیں دعوت ہی پہچاننے کی دی گئی ہے. جانو نہیں، جانتے تو سبھی ہیں. ہاں جاننے والے بھی کہتے کہ صاحب ہم مانتے نہیں ہیں. ہم بھی تو مانتے ہیں سرکار، آپ بھی مانتے ہیں، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے. اگر آپ مانتے ہیں تو ہمیں ذرا یہ بھی تو بتائیں کہ جس کو مانا جاتا ہے اس کی بیعت کی جاتی ہے یا اس سے بیعت لی جاتی ہے؟ ماننا کون سا ہے؟ کون سا ماننا ہے؟ اگر آپ، میں بلکہ یوں آپ کی خدمت میں عرض کروں مختصر، ان ذوات مقدسہ کی جو ابتدا ہے، ان کے وجود کا جو مقصد ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اور یہ جو حدیث قدسی ہے اس پر اکثر مسلسل خادم کا خطاب اسی سے ہوتا ہے، اور نہج کوئی بھی ہو. کوشش آپ کریے گا کہ بات آپ تک پہنچ جائے. ابھی غالباً 2 یا 3 مہینے پہلے ماہ مبارک میں نے ایک مجلس خطاب کی تھی اپنے ہی کالونی میں، تو وہاں پہ بھی میں نے اسی کو سرنامہ سخن قرار دیا تھا. کچھ حضرات محرمانہ انداز میں مجھے نظر آ رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے توجہ کیجیے گا تاکہ بات ہو سکتا ہے کسی اور نہج کی طرف جائے. توجہ کیجیے گا، اللہ نے
ان ذوات مقدسہ کو اس لیے بنایا کہ وہ پہچانا جائے. ٹھیک, اب آپ میرے ساتھ بولیں, یہ نوجوان جلدی جلدی بولے تاکہ بات جلدی ختم ہو جائے. اللہ نے ان کو اس لیے بنایا کہ وہ پہچانا جائے. وہ کون؟ کہا وہ معبود حقیقی. کسی نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں. دکھائی دے گا؟ نہیں. دکھائی دیا ہے؟ نہیں. پھر بھی چاہتا ہے کہ پہچانا جائے. بھائی توجہ کریں, آپ صاحبان علم تشریف فرمائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کمال خود یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کی معرفت ہو. توجہ ہے کہ نہیں؟ کمال خود یہ چاہتا ہے کہ وہ پہچانا جائے. تو اللہ نے ان ذوات مقدسہ کو اس لیے بنایا کہ وہ پہچانا جائے. تو ایک جملہ صرف کرنے جا رہا ہوں, صاحبان نظر میرے سامنے ہے, امید ہے کہ آپ پوری طرح سے قبول کریں گے. وہ معبود حقیقی نہ دکھائی دیا ہے نہ دکھائی دے گا, جو نہ دکھائی دینے والا ہے. اس نے کچھ دکھائی دینے والے ایسے بنا دیے, اس کی قدرت کو سلام کرو کہ نہ دکھائی دینے والا دکھائی دینے والے ایسے بندے بنا رہا ہے جن بندوں کو دیکھ کے خدا پہچانا جا رہا. ایک لمحے کے لیے اب ذرا غور فرمائیں. تو کیوں خلق کیے گئے؟ تاکہ وہ پہچانا جائے. تو بات ایک دم صاف ہے, جس کو بھی اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے وہ در محمد اور آل محمد پر آئے ہیں. شاید اسی لیے اس نے اعلان کر دیا ما کان لہم الخیارہ, تمہیں اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ تم مجھ تک آنے کا ذریعہ خود بناؤ. نہیں بات پہنچی آپ تک؟ میں فقرہ پھر سے دوہرا دے رہا ہوں, آیت قرآنی کا ترجمہ ہے ما کان لہم الخیارہ. تمہیں اس بات کا حق نہیں دیا کہ تم ذریعہ خود سے بناؤ. نہیں, جو ہم نے بنایا ہے اس ذریعے سے ہم تک آؤ. دو باتیں ظاہر ہوئی. ایک تو یہ کہ ہمیں حق نہیں کہ ہم خود سے راستہ بنائیں, دوسرے یہ کہ بغیر راستے کے ہم وہاں جا نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح پڑھنے سے اللہ نہ ملے گا, در محمد اور آل محمد پر خدا کی معرفت ہوگی. ایک اور صلوات پڑھ دیں بلند ترین. اور آسان کروں, اور جلدی سے بات کو اور ہلکا کر لیا جائے. مولا آپ کی خلقت کے بارے میں کچھ آپ فرمائیں. اللہ نے آپ کو خلق, اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ معرفت کی بھیک مانگیں, ہم سوال کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. بلکہ ایک واقعہ ہوا میرے ساتھ, اور باقاعدہ کسی نے طنز کیا تھا. طنز یہ کیا کہ مولانا یہی وہ قوم ہے جو علم کے لیے مشہور تھی. ہم نے مطلب یہ کہ کچھ اشعار انہوں نے پڑھے تھے اور بات عوام تک شاید نہیں پہنچی تھی, یا ان کو وہ رسپانس نہیں ملا. اچھا وہ تھے اپنے نہیں, تو پھر بولنا تو ہمارا بھی حق تھا. توجہ ہے نا. تو کبھی کبھی ایسے موقع آ جاتے ہیں, تو نوجوانوں کو یہ چاہیے کہ باقاعدہ اپنی قوم کا اور اپنے مذہب کا جو بھرم ہے نا اسے برقرار رکھیں, اور تعلیم کی طرف جو سلسلہ ہمارا رہا ہے اور ہے اسے کمزور نہ ہونے دیں. آپ ذرا غور فرمائیں, آپ جس طرف جا رہے ہیں, جو اپنی ہم ہوں یا آپ ہوں, سب کی بات میں کر رہا ہوں, کسی پر کوئی کمنٹ نہیں ہے. ایک بلکہ یہ بات آ گئی ہے تو ممبر سے ایک پیغامی صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم دن بھر اپنی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ صاحب حصول رزق بولتے ہیں اس کو, ہیں معاشی کیفیت کو سدھارنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو ہمارے پاس بینک بیلنس بھی ہوتا ہے, شکم سیر بھی ہوتے ہیں, اور اس کے بعد گھر میں عیش و آرام کے اور عیش و عشرت کے سامان بھی ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی آواز اٹھتی مولانا کیا کریں, رات بھر بستر پر کروٹیں بدلتے نیند نہیں آتی. توجہ ہے آپ کی؟
تو آپ ڈاکٹروں کی دہلیز پر سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور ڈاکٹر کے یہاں اگر 70 مریض ہیں تو 50 تو اسی بات کے ہوتے ہیں کہ صاحب نیند نہیں آتی، تو ڈاکٹر انہیں یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ کو ٹینشن بہت رہتی ہے، الجھن رہتی ہے، اندرونی آپ کو سکون نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو نیند نہیں آتی۔ اچھا صاحب، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ٹیبلٹ، نیند کی کوئی دوا نہیں ہوتی، نوجوانوں سنو، یہ بھی ہمارا سبجیکٹ ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، نیند کی کوئی دوا نہیں ہوتی، وہ ڈرگس فیملی کے ٹیبلٹس ہوتے ہیں جو آپ کو غنودگی میں ڈال دیتے ہیں، اور غنودگی میں پڑے پھر ایک آدھ 2-5 منٹ یا 10 منٹ کے لیے جھپکی لگتی تو آپ سوچتے ہیں ہم سو لیے، سو نہیں لیے، آپ اٹھنے کے بعد اس سے زیادہ آپ کا بدن بھاری ہو جاتا ہے، ہوتا ہے یہ سب، یہ باتیں قابل ذکر نہیں تھی، لیکن ایک بات کر رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ اب اس کی جو مین جڑ ہے وہ کیا ہے معلوم ہے؟ ہم بنے ہیں جسم اور روح سے، کیسے؟ جسم اور روح، تو جس طرح ہم جسمانی غذا کے لیے رات دن کوششیں کرتے ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ روزانہ یہ بھی تو دیکھیں ہم نے روح کو بھی اس کی غذا دی ہے کہ نہیں دی ہے، توجہ ہے، روح کو اس کی غذا دی ہے کہ نہیں دی ہے، یعنی جسمانی غذا کے لیے ہم رات دن کوششیں بھی کر رہے ہیں، اور ملنے کے بعد بھی خواہش کم نہیں ہو رہی، اور سب کچھ ہم جمع کیے جا رہے ہیں۔ اب شکایت یہ ہے کہ بستر پر نیند نہیں آ رہی، توجہ ہے نا، نیند اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آپ کا دل و دماغ سکون میں نہیں ہوگا، سکون اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک روح کو اس کی غذا نہیں ملے گی۔ مولا روح کی غذا کیا ہے؟ کہ غذائے روح کا نام ہے ذکر خدا۔ بھائی توجہ کریں، وہ چاہے جس صورت میں ہو، یہ ایک موضوع ہے پورا، وہ چاہے جس صورت میں ہو، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، تلاوت کی صورت میں ہو، ذکر اہل بیت کی صورت میں ہو، عزا کی صورت، کسی بھی صورت میں ہو، جب تک آپ غذائے روح نہ تناول فرمائیں گے اور روح مطمئن نہ ہوگی تو آپ کو نیند نہ آئے گی، بے چینی رہے گی۔ یہی ہوتا ہے اکثر ممبروں پر ذاکرین کو آپ نے کہتے سنا ہے کہ صحیح ذرا جاگ کے سنیے، ذرا بیدار رہیے، بھائی سوئیے نہیں۔ یہ سو کیوں جاتے ہیں فرش عزا پر آ کر؟ اس لیے کہ گھروں میں بے چین رہتے ہیں، مجلس میں آ کے ذکر خدا سنتے سنتے جب انہیں سکون ملتا ہے تو آنکھیں بند ہو۔ میں غور فرما یہ نہیں بھائی سنیے، یہ مسئلہ ہے بہت بڑا، یہ خادم کا ہے کہ یہ ٹاپک ہے، میں آپ سے بہرحال جو حضرات جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، یہ ایک ٹاپک ہے میرا اور اس پر بھی کوشش چل رہی ہے بہرحال، لیکن ایک بات کر رہا ہوں آپ سے، یہ اس لیے نہیں کہ آپ سب بیدار ہیں، آپ کے لیے نہیں، جو قضیہ ہے نا یہ غذائے روح کا ہے۔ اب سنیے فرق کیا ہوتا ہے، جسم جتنا چاہے سیراب ہو، اگر روح بھوکی ہے تو سکون قلب کبھی میسر نہیں آئے گا، توجہ ہے۔ اور اس کے برعکس بھائی کچھ تو ہوں گے افراد جن کی نظر قرآن پر ہوگی ضرور، میں بزرگوں سے چاہتا ہوں تھوڑی سی مدد کریں۔ ایک ہے ذکر کی عبادت، ایک ہے فکر کی عبادت، عذر قرآن بات کر رہا ہوں۔ فکر کی عبادت پر زیادہ زور دیا گیا ہے، کیونکہ فکر کی عبادت سے، ذکر کی عبادت سے ثواب ملتا ہے، فکر کی عبادت سے ہدایت مل جاتی ہے، اور ایک بندے کو ہدایت مل جائے تو ایک قوم ہدایت پا جاتی ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، یعنی جو فکر کی، آپ فکر کا مسئلہ تو دیکھیں۔ اب اسی کے بعد اگر آپ کا جسم سیراب ہے، روح بھوکی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کبھی سکون میسر آئے یا راتوں کو نیند آئے یا آپ خود میں اپنے کو مطمئن سمجھیں بستر استراحت پر، بے چینی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ مگر اس کے برعکس اگر روح مطمئن ہے، جسم اگر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا بھی ہے، جاؤ سوچتے رہنا، یہ بھی ایک موضوع دیا تمہیں، ایک صلوات پڑھ دے بلند ترین بن محمد۔ روح اگر مطمئن ہے، روح اگر مطمئن ہے، روح اگر سیراب ہے، تو جسم تمہارا کمزور نہ ہوگا، کمزور نہ ہوگا۔ اسی لیے تاریخ نے لکھا کہ جو کی سوکھی روٹیاں کھانے والا 2 انگلیوں پر باب خیبر لیے کھڑا تھا۔ توجہ۔ اس کے علاوہ تابعین کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہاں پر آ رہا ہوں۔ اس کا مطلب اچھا ہاں، ذکر اور فکر کی بات جو میں نے کہ ایک جملہ اور سن لیجئے، ذکر کی عبادت اور فکر کی عبادت۔ فکر کی عبادت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے
اب مجھ سے یہ نہ کہلوائیے گا کہ آپ فرش عزا پر ہیں، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا اگر آپ نہ سمجھے تو یہ فقرہ پھر بولنے کا مطلب ہی نہیں تھا۔ فکر کی عبادت کا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان غور و فکر کر لیتا ہے تو ایک ہی رات میں جہنم میں جانے والا حور علیہ السلام ہو جاتا ہے۔ یہ فکر کی عبادت کا مرحلہ ہے۔ کیا فرمایا امام رضا غریب علیہ السلام نے؟ کیا فرمایا؟ لیست العبادت کثرت الصوم والصلاۃ انما العبادت التفکر فی امر اللہ، التفکر فی امر اللہ ساعتا افضل من عبادت 70 سنہ۔ اللہ اکبر۔ مولا فرماتے ہیں یہ نماز اور روزوں کی کثرت زیادتی پہ بات ہو رہی ہے، صرف یہی عبادت نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز سے چھٹکارا دیا جا رہا ہے، مولا متوجہ کر رہے ہیں صرف نماز اور روزوں کی کثرت صرف یہی عبادت نہیں ہے۔ مولا پھر کہا انما العبادت والتفکر فی امر اللہ، عبادت امر الہی پر غور و فکر کرنے کا نام ہے۔ جاگو، تھوڑا سا جاگو، جو حضرات سمجھ رہے ہیں وہ میرے ساتھ چلیں۔ عبادت امر الہی پر غور و فکر کرنے کا نام ہے۔ اور پھر اجر بتایا کہ التفکر فی امر اللہ ساعتا، امر الہی پر ایک لمحہ غور کرنا 70 سالوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ توجہ، کہاں پہنچے ہم؟ التفکر فی امر اللہ۔ غور کیجئے، قرآن مجید کی کسی ایک آیت پر غور کیجئے، ائمہ طاہرین کی کسی ایک ذات پر غور کیجئے، کسی ایک فضیلت پر غور کیجئے، اور یہیں سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ آل محمد کا جو وقار، جو ان کا مقام، جو اللہ کے نزدیک، بات وہاں پر پلٹ کے آ رہی ہے۔ بس 2 5 10 منٹ اور مجلس تمام کر رہا ہوں میں۔ چونکہ کل تک جو باتیں غیر کیا کرتے تھے، آج وہ نوبت آ گئی ہے کہ اب گھر میں باتیں ہوتی ہیں۔ فضائل ہماری سمجھ میں نہیں آتے، یہ اسرار، یہ اختیار ہماری سمجھ میں نہیں آتے، سب کچھ تو اللہ نے۔ ایک چھوٹی سی بات، یہی کانسیپٹ کلیئر کر دوں، مجلس تمام ہو گئی میری۔ اللہ نے ان ذوات مقدسہ کو اس لیے بنایا کہ وہ پہچانا جائے، ٹھیک ہے؟ اب مولا وجود کے سلسلے میں کچھ مولا نے فرمایا نورنا یفصل من نور ربنا۔ کیا فرمایا؟ ہمارا نور اللہ کے نور سے جدا ہوا۔ انسان اپنی حیثیت پہچانتا جائے، انسان اپنی حیثیت پہچانتا جائے، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانَ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ یا سورہ دہر کی ابتدائی آیات میں، ارے تو قابل گفتگو ہی نہیں تھا، قابل ذکر ہی نہیں تھا، ہم نے بنایا تجھے اس لیے ملے جلے نطفے سے، اس لیے بنایا کہ تاکہ تجھے آزمایا جائے، تجھے سننے والا بنایا، تجھے دیکھنے والا بنایا۔ یعنی ہمیں اپنی خلقت کا پتہ نہیں، آل محمد پر اعتراض۔ اپنی خلقت کا ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم ایک آب گندیدہ سے پیدا ہونے والی وہ مخلوق ہے۔ یہ تو کہو اہل بیت کی محبت نے ہمیں دنیا سے الگ کر دیا۔ بھائی جاگو، تھوڑا سا ایک صلوات پڑھ دے، بلند ترین تشریف لائے، ایک اور صلوات پڑھے آپ۔ توجہ، اس کا مطلب اپنی خبر نہیں، ائمہ پر انگشت نمائی۔ میرے بھائی ایک بات بتاؤں، میں اکثر سوچتا ہوں، ان پر انگلی اٹھانا اپنے وجود کی خامیوں کا اظہار کرنا ہے۔ جتنی چاہے روایات آپ لے لیجئے گا، میں دے سکتا ہوں اپنے حد تک۔ اپنے وجود کی خامیوں کا اظہار کرنا، وہی انگلی اٹھائے گا۔ توجہ، پوری ضمانت سے بات کر رہا ہوں میں۔ اب مولا کیسے؟ کہا اللہ نے اپنے نور سے ہمارے نور کو جدا کیا، اپنے نور سے، یعنی ان کا نور اللہ کے نور سے جدا ہوا۔ اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی ایک بچہ تو کھڑا ہو کے بتائے۔ میں ایک سوال کرنے جا رہا ہوں، قبلہ داور صاحب بھی تشریف لائے، مولانا شاکر صاحب بھی تھے، ماشاءاللہ کوثر صاحب بھی تشریف۔ ایک صلوات پڑھی، آپ اندر تشریف لائیے۔ شاکر صاحب آپ ذرا معصوم نہیں، اٹھیے آپ اٹھیے، ایک اور تشریف لائے، ماشاءاللہ سے لکھنؤ۔ اچھا بھائی، ارے آ جاؤ،
آئیے آپ بھی آئیے, آ جائیے, جگہ ہے. ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ بلند ترین. تو پشت پناہی کے لیے ایک اور صلوات پڑھیں آپ بلند ترین. نہیں, اب مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے کہ واقعاً آپ تھک گئے ہیں. اگر واقعی کچھ ارادہ ہے 5-10 منٹ کا تو ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ مجھے بھی آمادگی ہو کہ آپ صلوات سرکار جوڑ. آپ ذرا غور فرمائیں. نورنا یفصل من نور ربنا, ہمارا نور اللہ کے نور سے جدا ہوا. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جب جدا ہوگا اس کے نور سے تو اس کے تمام صفات لے کے جدا ہوگا. بھائی گردن نہیں ہلائیے, اب بولنا ہے, بہت دیر ہو گئی. جب اس کے نور سے جدا ہوا تو اس کے تمام صفات لے کے جدا ہوا. یہی وہ بارگاہ ہے جہاں بولنا قابلیت کی علامت ہے, باقی خاموش رہنا دیگر مقامات پر ہے. اب اس کے لیے بھی اور بھی باتیں ہیں ذہن میں. نہج البلاغہ میں خود مولا متقیان نے کا چہرے پڑھ لیا کرو, چہرے سے اظہار ہو جایا کرتا ہے. اب آپ سنیے گا, میں جو بات کر رہا ہوں, آپ ماشاءاللہ میں مطمئن ہوں آپ سے, لیکن تھوڑا بولیں گے تو بات جلدی تمام ہو جائے گی. کیا کہا کہ ہمارا نور اللہ کے نور سے جدا ہوا, تو جب جدا ہوا تو اللہ کے تمام صفات لے کے جدا ہوا. جدا ہوگا نہیں بھائی. آپ سبیلیں لگاتے ہیں, شربت کی سبیل لگی, بچوں نے بنا دیا, عہدے داران آئے, بن گیا. ہاں بن گیا. کیسا بنا؟ کہا صاحب بہت عمدہ بنا. کیسے پتا؟ کہ جب بنایا تھا تو ذرا سا گلاس میں نکال کے چکھ لیا تھا. تو چکھ لیا تو کیا ہوا؟ کہا صاحب چکھا, خوش مزہ ہے, ٹھنڈا ہے, میٹھا ہے, فلیور اچھا ہے. تو کتنا چکھا؟ کا گلاس میں. اب وہ پلٹ کے یہ نہیں کہے گا بزرگ, چکھا تم نے اتنا سا, حکم پوری ٹنکی پہ لگا دیا. وہ یہ تو نہیں کہے گا بھائی چکھا اتنا سا, حکم پوری ٹنکی پہ لگا دیا. کہا مولانا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں, یہ اتنا سا ضرور تھا مگر نکلا اسی سے تھا. بھائی جاگو, بھائی جاگو. اتنا سا ضرور تھا مگر نکلا اسی سے تھا. اسی سے نکلا تھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا وہ ویسا یہ, جیسا وہ ویسا یہ, جیسا وہ ویسا یہ. مولا فرما رہے ہمارا نور اللہ کے نور سے جدا ہوا, تو جب اللہ کے نور سے جدا ہوا تو اللہ کے تمام صفات لے کے جدا ہوا. بھائی توجہ کرے, جب ہی تو پہچانا جائے گا. ان کو اس لیے بنایا کہ وہ پہچانا جائے. تو جب اس کے نور سے جدا ہوا تو اس کے تمام صفات لے کے جدا ہوا. باتوں کو سمیٹ کے ایک جملہ تمہاری ضیافت میں کہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نور اللہ کے تمام اوصاف لے کے جدا ہوا. تو جب اللہ کے اوصاف لے کے جدا ہوا, اب چاہے ٹھوکر سے مردہ اٹھ جائے, یہ مقام حیرت نہیں ہے, مقام معرفت ہے. تمہیں اعتراض کا حق ہی نہیں, تمہیں معلوم نہیں ان کا نور نور خدا ہے. ایک بات اور کہہ دوں صاحبان نظر کے لیے, چاہے سوال جو ہے اٹھنے سے پہلے دب جائے. یہ جدائی والا جو مسئلہ ہے نا, یہ آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دی ہے میں نے, مادی. وہاں مسئلہ ہے نور کا. وہاں اس طرح نہیں جدا ہوا جیسے شربت ایک گلاس نکالا, کیونکہ ایک گلاس شربت جو آپ نے نکالا ٹنکی میں اتنا کم ہو گیا. سرکار مجلسی نے پوری بحث کی ہے اس بات پر, اور وہ اصول مظفر کی بات میرے دل دماغ میں ہے. میں جلدی جلدی بات کو ختم کر رہا ہوں, توجہ کیجئے گا. اگر ایک گلاس اس طرح سے جدا ہوا, یعنی سیب میں سے ایک پھانک نکالی, اتنا کم ہو گیا. وہاں اس طرح وہاں جدا نہیں ہوا کہ ان کا نور جدا ہوا تو کمی عیب ہے, وہ بے عیب ہے. اس نے جدا بھی کیا, اب وہ جدا کرنے کے بعد بھی وہ رہا, وہ جدا کر کے کامل رہا, یہ جدا ہو کے کامل رہے. فرق یہ ہے مولا فرماتے پھر بھی وہ رہا, ہم رہے. توجہ ہے نا, یہ تمام صفات لے کے جدا ہوئے, تمام اوصاف کردگار لے کے جدا ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذریعے وہ پہچانا جائے گا. اب ان کو دیکھتے جاؤ, اللہ کو پہچانتے جاؤ. بولو بھائی, اب تو بولو, بات تو مکمل ہو گئی. ان کو دیکھتے جاؤ, اللہ کو پہچانتے جاؤ.
دعویٰ نہیں ہے، جرات کر رہا ہوں علماء کی موجودگی میں، اللہ کے جتنے صفات ہیں مجھے نہیں پتا، مگر وہ سب کے سب ظاہر ہوں گے ان سے. توجہ، اگر ان میں نہیں تو صاف سمجھ لو وہاں نہیں. بولو جسے سننا آتا ہے، توجہ، صاف سمجھ لو وہاں نہیں، اور اگر وہاں ہے تو پھر یہاں ہے. اللہ اکبر. اگر بھائی پہچانا کیسے جائے گا؟ پہچانا کیسے جائے گا؟ الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا پروردگار ہے. تو یہ جو پہچانوانے آئے ہیں یہ فقط ہماری دنیا کے لیے. مولانا یہ خالی ہماری دنیا کے لیے. مولا سے پوچھا گیا عالم کا ہزاروں عالم، 18,000 روایات تک موجود ہے کہ اتنے عالم ہر دنیا، توجہ فرما رہے ہیں، تو جہاں جہاں اس کی خدائی ہے ہمیں یہی نہیں ہضم ہوتے. اچھا آدم کی بھی مدد کی تھی، اچھا نوح کی بھی مدد کی تھی، یعنی آدم کے زمانے سے ہضم نہیں ہو رہے. توجہ، صرف ایک دنیا نہیں، اللہ نے جتنی کائنات بنائی ہے سب میں ذریعہ معرفت خدا محمد اور آل محمد کی ذات ہے. فَإِنَّا النَّظَرُ فِي كُلِّ زَمَانٍ فِي صُورَةٍ مَا شَاءَ الرَّحْمَٰنُ. ہم ہر زمانے میں، ہر دور میں وہ صورتیں لے کے آتے رہے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. واہ 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 واہ. توجہ ہے آپ کی. ہم نے تمام نبیوں کی مدد چھپ کے کی ہے، محمد عربی کی مدد کھل کے کی ہے. توجہ ہے نا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تمام صفات. اللہ اکبر. زمانہ ہوا اس بات کو سنے ہوئے، ہو سکتا ہے آپ نے بھی سنا. وہاں صاحب جب آپ بیان کرنے پر آتے ہیں، آپ کے علماء ذاکرین خطبہ جوش عقیدت میں، جوش محبت میں، یہاں سب کچھ تو سارے اختیارات تو ان کو دلا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد بچتا کیا ہے؟ پھر اس کے پاس بچتا کیا ہے؟ یعنی انہوں نے محمد اور آل محمد کو نہیں، اللہ کو بھی اپنے جیسا سمجھ لیا. پھر اس کے پاس بچتا کیا ہے؟ کیا مطلب؟ وہ دیکھ کے کیا خالی ہو گیا؟ یعنی اس کے قدرت کو تم نے محدود کر دیا. ہم جو اس نے بندے بنائے ہیں وہ محدود نہیں ہوتے. ہم نے جب سارے صفات آل محمد پر دیکھے، توجہ کیجئے گا، بڑی جرات سے ایک فقرہ کہنے جا رہا ہوں. جب سارے صفات پڑھ لیجئے جوشن کبیر، ایک ایک اسم اگر یہاں سے ثابت نہ ہو، آل محمد میں پوری جوشن کبیر جتنے اسماء اللہ آپ دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں جانتے ہیں، سب ثابت ہوں گے ان ذوات مقدسہ کے ذریعے. توجہ کیجئے گا، پوری ضمانت کے ساتھ بات کر رہا ہوں. کیوں؟ کلیہ ہی یہی بنایا اس نے کہ ہم نے ان کو اس لیے بنایا ہے کہ پہچانا جاؤں. وہ جس طرح بھی اپنا تعارف کرائے گا ضروری ہے اس کے لیے کہ ان میں وہ صفت موجود ہو. ہم کو منع کیا گیا تکبر نہ کرنا، غرور نہ کرنا، گھمنڈ نہ کرنا. ہم کو منع کیا گیا، ہمارے اماموں نے منع کیا، بالکل. مگر ایک منظر دکھاتا ہوں تمہیں جلدی جلدی تاکہ یہ بات تشنہ معرفت نہ رہے. عمرو ابن عبدود، خندق، سارا واقعہ چھوڑتے ہوئے بس ایک جملہ سنو. جب عمرو کا سر مولا نے کاٹا، کاٹنے کے بعد کیونکہ معاملہ کہاں تک آ گیا تھا؟ خیمے رسول تک. کوئی جانے کے لیے تیار نہیں. جو اسلام کے خیمے میں بیٹھے تھے وہ دشمن کی تعریف کر رہے تھے، فلاں جنگ میں، فلاں جنگل میں بیٹھے، یہاں ہے تعریف وہاں کی. تب رسول اللہ نے کہا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ تب علی گئے، بات ختم ہو گئی. جب علی نے سر کاٹا نا، ایک ہاتھ میں سر اور ایک ہاتھ میں تلوار جس سے خون ٹپک رہا ہے. روایت کے فقرے پڑھ رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا. اب علی دونوں، ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں سر، اور اس طرح سے سینے کو چوڑا کر کے اور قدم اس طرح سے آہستہ آہستہ بڑھا رہے تھے. جو رسول اللہ کے قریب بیٹھے تھے وہ علی کے آنے کے ایک ایک قدم کی دھمک محسوس کر رہے تھے. توجہ سے سنیے گا، ایک ایک قدم کی دھمک محسوس کر رہے تھے. اور جب کچھ نہ بن پڑا تو آپ کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھیے علی کس غرور کے انداز میں آ رہے ہیں.
کیونکہ سن یہ رکھا تھا کہ غرور تو منع ہے، تکبر تو منع ہے، گھمنڈ کر نہیں سکتے، پر رسول اللہ سے جیسے کہا یہ دیکھیے کیا تکبر والا انداز ہے، کس غرور میں، کس گھمنڈ میں علی کس طرح سے پیروں کو دھمکاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے نظریں اٹھائیں، علی کو دیکھا، مسکرا کے فرمایا کیا کروں، آج اللہ کو علی کا یہی انداز پسند ہے۔ تو یہ علی اپنا نہیں، تعارف کرا رہے ہیں اس کی کبریائی کا۔ اللہ اکبر، توجہ ہے نا؟ تو سب کچھ تو ان کو دے دیا، پھر اس کے پاس بچا کیا؟ پھر کیا بچا؟ ہم بھی آئے ان کی چوکھٹ پر، سارے اختیار ان کے پاس۔ اللہ اکبر، ایک لمحے کے لیے آنکھ بند کر کے یہ 2-3 فقرے سن لو۔ خدا کی قسم علی کی چوکھٹ پر گئے اور وہاں جا کر ہم نے جو دیکھا، سارے اختیار ان کے پاس، علم ان کے پاس، قدرت ان کے پاس، حق تصرف ان کی، ولایت کے اجزاء ہیں یہ جو بیان کر رہا ہوں ہے، یعنی سب کچھ ان کے پاس، سارا اختیار، پورے کل کے مختار بنے بیٹھے۔ اب دل نے کہا بھائی سب کچھ تو ہے، سمجھ ہم سکتے نہیں، جو چاہو وہ چاہنے سے پہلے یہ جانتے ہیں کائنات پر ان کا حق تصرف ہے، کہیں یہی تو نہیں، چلو ہم ان کو سجدہ کرتے ہیں، چلو گھبراؤ نہیں بھائی، فرش عزا پہ ہو، یہی موقع ہوتا ہے جب یا علی مدد کہو، فرش عزا پہ ہو نا۔ اب ہم نے کہا بس یہی ہے، اب ہم نے بھی چاہا سب کے ساتھ، بس یہی در ہے، یہی چوکھٹ ہے، یہی ہے، ہم نے چاہا کہ سجدے میں سر رکھ دیں اور ان کا کلمہ پڑھ لیں، بس سجدے میں سر رکھنے جا رہے تھے کہ ہم سے پہلے علی نے سر رکھ کے کہا سبحان ربی العالی و بحمدہ۔ توجہ، اب ہم رکے، اب ہم رک گئے، بلند ترین ہم رک گئے۔ ہم نے اب عقل نے ہم سے سوال کیا سب کچھ تو یہ ہے، یہ کسے سجدہ کر رہے ہیں؟ اللہ نے کیا کہا؟ میں نے اس لیے بنایا کہ میں پہچانا جاؤں۔ مقصد حل ہو رہا ہے، قدرت کا توجہ کیجئے گا۔ ہم نے اس لیے بنایا کہ ہم پہچانے جائیں، توجہ وہ پہچانا جائے۔ اب ہم نے سوچا یہ سب کچھ تو یہ ہے، اور پھر یہ کسے سجدہ؟ اس کا مطلب یہ کل کے مختار ہو کے اگر سجدہ کرے تو اس کا مطلب کوئی ہے۔ بھائی جاگنا جسے نازک لفظیں سمجھ میں آتی ان کے لیے ایک فقرہ کہوں، اس کا مطلب کوئی ہے، اس کا مطلب کوئی ہے۔ اب یہ دنیا سے پوچھو کہ تم نے کلمہ کیوں پڑھا، ہم وجہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کلمہ کیوں پڑھا، لا الہ الا اللہ کیوں کہا، لا الہ الا اللہ کب کہا، لا الہ الا اللہ کہنے کی ضرورت کیا پڑی، لا الہ الا اللہ کہنا ہم پر واجب کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ یہ کلمہ ہم اس کو دیکھتے کہ پتھروں کو نہ پوجو وہ خدا ہے، ہواؤں کو نہ پوجو وہ خدا ہے، ارے توحید کو پست کرنا ہم نے شروع کر دیا، یہ خدا نہیں وہ خدا، لا الہ الا اللہ لا نہیں۔ کلمہ پڑھا کب جائے گا؟ پڑھا وہاں جائے گا جہاں خدائی کا دھوکہ ہو جائے۔ توجہ جو حضرات سمجھنا چاہتے توجہ، پڑھا وہاں جائے گا کلمہ جہاں خدائی کا دھوکہ ہو جائے۔ علی کی چوکھٹ پر خدائی کا دھوکہ ہوا، کہیں یہی تو نہیں، مگر علی کے سجدے نے بتایا ہم بندے ہیں، خدا کوئی اور ہے۔ ہم نے سب کچھ ماننے کے بعد کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، یعنی یہ سب کچھ ہے مگر خدا نہیں، یہ سب کچھ ہے مگر خدا نہیں۔ توجہ، بات تمام ہو گئی اور وقت بھی ہو گیا۔ بس عزیزان گرامی، یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جن سے اللہ پہچانا گیا۔ علی کا ایک سجدہ دلیل بن جاتا ہے اس واجب الوجود پر۔ پڑھنا زیارت جامعہ، بہت کچھ لکھا ہے اس میں، اور باقاعدہ دلیلیں، یہ اللہ کی دلیلیں کہی گئی ہیں، یہ ذوات مقدسہ۔ اے اللہ کی دلیلوں تم پر ہمارا سلام۔ وکلا حضرات بھی یہاں تشریف فرما ہے۔ اللہ کی دلیلوں، ایک ہے دعویٰ، ایک ہے دلیل۔ دعویٰ بغیر دلیل کے بیکار ہوتا ہے نا،
دعویٰ بغیر دلیل کے بیکار ہوتا ہے. اللہ کی ذات ہے دعویٰ، یہ 14 ہیں دلیل. بھائی توجہ تو کریں آپ. اب پہلے وہ اپنا کلمہ ثابت کرے جو آل محمد کا اعتراف نہ کرے. سمجھ گئے نا آپ؟ اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہوگا. کیوں؟ پہلے کلمہ تو ثابت کرو. لا الہ الا اللہ کہنے سے قبولیت نہیں ہے، پہلے اس کی شرطیں تو پوری کرو. تو ایک سجدے نے بتایا جو ممبر پر کہہ رہا ہے الہی کفا بی عزن، مالک میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے، تو میرا رب میں تیرا بندہ. توجہ. بس 2 جملے آپ کی ضیافت میں اور کہوں گا تاکہ ایک رخ اور آ جائے. گفتگو میں نے تمام کر لی، بالکل مطمئن رہیں آپ. 5 سے 7 منٹ میں گفتگو ختم ہو گئی. بس اپنے اذان عالیہ کو تھوڑا سا فری کر کے متوجہ ہو جائیں آپ. اللہ نے سب کچھ ان کو دے دیا، سارا اختیار ان کو دے دیا، حساب و کتاب کا مالک ان کو بنا دیا، جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا انہیں بنا دیا. اختیار اتنا دے دیا، چاہے مال دیں اولاد دیں، حجت بنا کے بھیجا ہے. بھائی صاحب الزمان کہے جاتے ہیں. اب ان ایک ایک لفظ کی تشریح میں کہاں کروں جا کے. صاحب الزمان کسے کہتے ہیں، حجت خدا کسے کہتے ہیں، سارا اختیار تو حجت بتاؤں کسے کہتے ہیں. ایک جملے میں سن لو، مگر اگر نہیں بولے آپ تو مجھے افسوس ہوگا کہ میں نے شاید جنگل میں نہیں کہا، یہ فقرہ جا کے آبادی میں کہنا چاہیے تھا. توجہ ہے نا؟ فقرہ کہہ رہا ہوں. حجت خدا کسے کہتے ہیں؟ کارخانہ قدرت کے تمام امور کا رسم اجرا جن ہاتھوں سے ہو وہ حجت خدا. کارخانہ قدرت کے، ورنہ آدم کے لیے کبھی نہ کہتا کہ میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اللہ ہاتھ رکھتا نہیں. تو کارخانہ قدرت کے تمام امور کا رسم اجرا، اب لفظ میں کہاں سے لاؤں، جن ہاتھوں سے ہوتا ہے اسے حجت خدا کہتے ہیں. صاحب الزمان. حجت کی تعریف میں مولانا جو پڑھایا گیا کیا، الحجت قبل الخلق مع الخلق بعد الخلق. کہاں سے لے کے آؤ گے وہ جواز کہ تمہیں کربلا بوڑھی نظر آئے، کربلا پرانی نظر آئے. جو زمانے میں ہوتا ہے زمانہ اس پر اثر کرتا ہے، جو زمانے کا مالک ہوتا ہے اس پر زمانہ اثر نہیں کرتا. اب ایک فقرہ میں اپنے اطمینان قلب کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں، جس کے لیے میں نے توجہ دلائی آپ کی. سارا اختیار ان کے پاس، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ سب تو یہ کرتے ہیں حساب و کتاب، اولاد دے دے، رزق دے دے، مشکل حل کر دے، سب کچھ تو ان کے. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ بھائی وہ اس سے زیادہ کیا کرے گا؟ اس نے محمد بنایا، اس نے علی بنایا، اس نے حیرت میں نہ سنا کریے، کبھی کبھی وجد میں آیا کریے. یہ وہ منزلیں ہوتی ہیں. ایک فقرہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں مجھ سے کہلوا لینا. اس منزل پر لایا ہوں اتنی تمہید کے بعد. مولانا سنتے سنتے کان پک گئے اس خادم کے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ تک یہ باتیں پہنچی کہ نہیں پہنچی. سنتے سنتے سب کچھ تو ان کو دے دیا، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر اس کے بعد بچا کیا؟ اس کا مطلب کارخانہ قدرت خالی ہو گیا، یہ مالک و مختار بن گئے، یہ اپنی مرضی سے جو چاہے وہ کریں. یہ تو تم نے صحیح کہا کہ اپنی مرضی سے جو چاہے وہ کرے، کیونکہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے تم اپنی مرضی سے جو چاہو کرو. جب اس کو اعتراض نہیں تو ہم کون؟ مگر تمہاری باتوں کا جواب دے رہے ہیں، کیونکہ علی یہ چاہتے ہیں علی کے ہوتے ہوئے دامن توحید پر کوئی حرف نہ آئے. میں نے فقرہ کہا ہے جسے سننا آتا ہے توجہ سے سنیں. کیا کہا؟ علی یہ چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں میرے ہوتے ہوئے ہرگز ہرگز دامن توحید پر کوئی حرف نہ آئے. مولا یہ سب تو یہ کہہ رہے ہیں، سب کچھ تو آپ کو دے دیا، سب کچھ تو آپ کے پاس ہے، سب آپ کے لیے. اب اس کے پاس بچا کیا؟ اب اس کے پاس رہا کیا؟ اب اس کے پاس بچا کیا؟ یہ سوال سنتے سنتے جب زمانہ، ایک فقرہ کہنا چاہ رہا ہوں پھر سن لیجئے، اور سننے کے بعد سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ یہ فقرہ میں نے کیوں کہا. توجہ. سب کچھ ان کا، سارا اختیار.
مالک پھر تیرے پاس بچا کیا؟ علی کہہ رہے خدا سے نہ پوچھو، تمہاری رسائی وہاں تک نہیں ہے، تمہاری رسائی وہاں تک نہیں ہے، وہ قدیم ہے، تم حادث ہو۔ ارے علماء تو تائید فرمائے بھائی، وہ قدیم ہے، تم حادث ہو، تمہاری رسائی وہاں تک نہیں۔ تم ہم سے پوچھو، ہم بتائیں گے کہ اس کے پاس بچا کیا، ہم بتائیں گے کہ وہ ہمارا خدا ہے۔ ہمارے سجدے اس کے لیے دلیل نہیں بنتے، علی کے سجدے دلیل بنتے ہیں۔ تو مولا پھر آپ بتائیے کہ سب کچھ آپ کو دے دیا، اب اس کے پاس بچا کیا؟ آپ کے خدا کے پاس رہا کیا؟ کہا جاؤ اعلان کرو ممبر سے۔ اب علی بتائے گا کہ اللہ کے پاس کیا ہے۔ سب کچھ لینے کے باوجود مصلی پر بیٹھ کے کہہ رہے مالک ایک بیٹا دے دے۔ توجہ، جسے سمجھ میں آیا وہ ضرور بولے توجہ۔ مالک، یہ بھی میرا پسندیدہ موضوع ہے، سب کچھ ہونے، اب اس کے بعد بچا کیا؟ کہ مالک ایک بیٹا دے دے۔ علی نے مانگ کے بتایا، اللہ اکبر، کہاں ہو پتہ نہیں کس طرح سے یہ لفظ میں ادا کروں۔ علی نے جو مانگا تو جو بیٹا ملا وہ بھی ثانی حیدر کہلایا، تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ علی کو بنا کے اللہ خالی نہیں ہوا، اس نے ایک اللہ اکبر، ایک علی پر صلوات پر محمد مل کے تمام افراد ایک فقرہ کہنا چاہ رہا ہوں بس، قبلہ میں نے معذرت کر لی آپ سے، اور میں نے بس زحمت تمام کر رہا ہوں، مگر یہ فقرہ قبول کر لینا میرے بھائی۔ اب پتہ نہیں کب کہا، بالائے ممبر ہی کہا، ڈائری میں یہ فقرہ لکھا نہیں کبھی، ہر سال کی الگ ڈائری علماء و ذاکرین بناتے ہیں، ڈائری میں یہ فقرہ نہیں، مگر ممبر پہ آیا اور ممبری پہ کہہ دیا، آج پھر یاد آ گیا تو سن لو، مگر اتنا بولنا کہ مجھے لگے کہ تم نے واقعی اس کو قبول کر لیا اور تمہاری سمجھ میں آ گیا۔ ایک صلوات پڑھ دے بلند کریں۔ توجہ سے سنیے گا، اللہ سے مانگا، اللہ سے مانگا علی نے، تو اللہ نے علی ہی بنا کے دیا۔ گھبرانا نہیں، گھبرانا بالکل نہیں، اور اگر اس حق پہ کوئی نہیں بولا، اس ذکر پہ، تو اس کے لیے ہم نہیں، معصوم کی لفظیں ہیں جناب عباس کے لیے، لعن اللہ من جہل حق کا، اے عباس خدا کی لعنت ہو اس پر جو تمہارے حق سے جاہل رہ جائے۔ چھٹے امام کے فقرے ہیں، جس کو جتنی انسیت ہے توجہ سے سنیں، پوری توقع ہے آپ سے مجھے کہ آپ متوجہ رہیں گے، مگر اتنا بولنا جتنا تمہارا حق بنے۔ مالک ایک بیٹا دے دے، اللہ نے دیکھ لیا، علی نے مانگ کے بتایا، تم نے پوچھا اس کے پاس بچا کیا ہے؟ تم کیا سمجھ رہے تھے ایک علی بنا کے کارخانہ قدرت میں کچھ رہا نہیں؟ علی تو بنا دیا، اب عباس بنائے گا، بنائے گا عباس، مگر ہوگا وہ بھی ثانی حیدر۔ عباس بہت معنی سنتے ہیں آپ، کبھی کچھ غور کرنے والوں کے معنی سن لیا کریے۔ ضمانت سے پڑھ رہا ہوں، لسان العرب نے لکھا ہے عباس کے معنی، غضنفر کسے کہتے ہیں، حیدر کسے کہتے ہیں، عباس کے، سب کچھ آپ نے سن رکھا ہے، مجھے کوئی کمنٹ نہیں کرنا۔ ایک فقرہ کہہ رہا ہوں چھوٹے حضرت کی ذات کے لیے، مولا قبول فرمائے۔ لسان العرب نے جو عباس کے معنی لکھے، ساری زندگی اگر بولتے رہے تو حق ادا نہیں ہوگا۔ جناب عباس کے، عباس کا معنی یہ لکھا کہ عباس وہ شیر جو شیروں کے درمیان جائے
جملہ سن لو پورا. عباس اس شیر کو کہتے ہیں جو شیروں کے درمیان جائے تو ایک بھی شیر رکنے نہ پائے. شیر گدھوں اور گیدڑوں کی بات نہیں ہو رہی. یاد رکھیے گا جو بات کہہ رہا ہوں اور سکھانے کی کوشش نہ کریے گا, قابلیت برداشت نہیں ہوتی. توجہ کیجئے گا, وہی بولے جس کی نظریں گزری ہیں. شیروں کے درمیان جو جائے ایک بھی شیر رکنے نہ پائے اسے عباس کہتے. میری سمجھ میں نہیں آتا یہ کون سی فضیلت ہے. خط کھینچ دیا تو لشکر رک گیا, ارے وہاں شیر تھا کون؟ وہاں شیر تھا کون؟ رکتا نہیں ہے, رکے نہیں. جس کی موجودگی بس شیر نہ رکے وہ عباس ہے. عباس رکے گا نہیں, عباس خط کھینچ کے چل دے گا. جاگو بھائی جاگو جاگو. عباس رکیں گے نہیں, عباس خط کھینچ کے چل دیں گے. اب فقرہ کہوں, جس کے ہاتھوں کی تلوار کی نوک سے کھینچی ہوئی لکیر دشمن کو موت کی تصویر نظر آئے. جاگو بھائی جاگو, مل کے نعرہ حیدری. جس کے تلوار کے نوک سے کھینچی ہوئی لکیر دشمن کو موت کی تصویر نظر آئے. اللہ اکبر. کہہ دوں وہ فقرہ, حوصلہ لے کے اتنا بول دینا, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں. آخری فقرہ ہے یہ. مالک ایک بیٹا دے دے تو عباس مانگ کے بتایا خزانہ خدا خالی نہیں ہوتا, محدود نہیں ہوتا. علی نے مانگا تو علی مل گیا. ثانی حیدر, علی کون کا مرضی رب کا خریدار. اب اللہ جو دے گا اسے کم سے کم باب الحوائج تو بنائے گا. بھائی توجہ کریں آپ, جبھی تو ثانی حیدر کہا جائے. نہیں سمجھے بھائی, جبھی تو ثانی حیدر کہا جائے. ایک فقرہ بس یہی جو کہنا چاہ رہا ہوں, بار بار جملے بدل رہے ہیں, یہ کہنا چاہ رہا ہوں. علی نے مانگ کے بتایا کہ دیکھو اس کے پاس بچا کیا ہے. تم جیسے کیا مانگو گے, تمہارا شعور کتنا, تم مانگو گے کیا. علی مانگ کے بتا رہا ہے کیا مانگنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ تمنا بھی بقدر شعور متمنی ہوتی ہے. میں کیا کروں, میں نے کیا کہا, یہ ہمارا پسندیدہ موضوع ہے, بہت پسندیدہ موضوع ہے جس پر میں بات لے کے آ گیا ہوں. تمنا بقدر شعور متمنی ہوتی ہے. بچے سے پوچھو گے تو چاکلیٹ سے زیادہ کچھ نہیں مانگے گا. جاگو نا بھائی. اگر جوان ہے تو ہو سکتا ہے آج کے دور میں موبائل مانگ لے, اس سے بڑا ہے تو ہو سکتا ہے بائک مانگ لے. اگر کوئی بزرگ ہے, ریٹائر ہو چکا ہے, تو وہ کیا مانگے گا؟ مانگنا کیا ہے, جو ہو سمیٹ کے بچوں کے نام کر دو. توجہ ہے نا, نہیں فقرے کا خون نہ ہو جائے. تمنا بقدر حیثیت بقدر شعور متمنی ہوتی ہے. عباس مانگنے والا ہے علی. اب علی جب تمنا کرے گا تو وہ تمنا کیسی ہوگی؟ علی جب مانگے گا تو کم از کم علی ہی ہوگا. بھائی توجہ کرے, بس آپ غور سے سن لیے اور میں زحمت تمام کر رہا ہوں. وہ فقرہ کہنے دیجئے جس کی تمہید کرتا چلا آ رہا ہوں. علی نے مانگ کے بتایا کہ دیکھو اس کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوتا. اب علی مانگ کے بتائے گا کہ ہمیں سب کچھ دینے کے بعد بھی اس کے پاس بچا کیا. علی نے بیٹا مانگا, اللہ نے عباس دیا. جواب ختم ہو گیا, معترض خاموش ہو گیا کہ اس کے پاس بچا کیا. اب مجھے کہنے دو, اتنا تو کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ جو اللہ کی قدرت پر دلیل بن جائے اسے عباس کہتے ہیں.
اللہ کی قدرت پر دلیل بن جائے، وجود پر دلیل تو علی کا سجدہ بن گیا. جاگو جاگو، وجود پر دلیل تو علی کا سجدہ بن گیا. یہ اللہ کی قدرت پر دلیل بن کے آئی ہے یہ ذات. ہر معصوم نے، آیت اللہ شیخ محمد ابراہیم نجفی نے جو مفصل گفتگو کی ہے، ہر معصوم کے نزدیک جو عباس کی اہمیت ہے، قرآن میں جو عباس کی منزلت ہے، رسول اللہ کی نگاہ میں، اللہ اکبر. آغا عبدالرزاق موسی مکرم نے جو مفصل گفتگو کی ہے چھوٹے حضرت کے حوالے سے، بس دامن وقت تنگ ہو چکا ہے. مگر گزارش یہ ہے کہ اتنی دیر اگر آپ نے خادم کو سنا ہے تو ایک فقرہ یہ کہہ دوں کہ مال مجلس میں کوئی کمی نہ ہونے پائے. ہر چاہنے والا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، میں سوچتا ہوں، اکثر کہتا ہوں یہ بات، اور کبھی کبھی بستر پر سوچتا ہوں جا کے، مولانا، کہ جس کے پاس کچھ نہیں بھی ہوتا نا، وہ بھی یہ سوچتا ہے کم از کم ایک دن صحیح مگر فرش میرے گھر بھی بچھ جائے، ایک دن صحیح فرش ہمارے گھر میں بھی بچھے، تاکہ حسین کی دکھیا ماں ہمارے گھر تشریف لائے اور ہم اسے اس کے لال کا پرسا دے سکیں. توجہ کی آپ نے؟ یہی وہ موقع ہے جس کے لیے شیخ جعفر شستری نے لکھا چھٹے امام کے حوالے سے، جب عزادار متوجہ گریہ ہو جاتے ہیں، عزادار رونے لگتے ہیں، تو امام حسین اپنے رونے والوں پر نظر کرتے ہیں اور دیکھتے جاتے ہیں کتنی آنکھیں نم ہو رہی ہیں، پھر اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے ہیں. امام حسین دعا کرتے ہیں اور دعا میں لفظ استغفار کرتے ہیں. کامل الزیارات کی روایت بھی یہی ہے، استغفار کرتے ہیں، پھر خود نہیں، خود کرتے کرتے کہتے ہیں اماں میرے عزاداروں کے حق میں دعا کرو، بابا میرے رونے والوں کے حق میں دعا کرو، بھیا حسن، نانا جان. آپ کی آواز گریہ بلند ہونے لگی. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے رونے والوں. ذرا سوچو، میں کبھی سوچتا ہوں اللہ جانے حسین کتنا مظلوم تھا، جس کے لیے وہ دکھیا یہ پوچھتی رہ گئی کہ بابا یہ تو بتاؤ روئے گا کون، بابا میرے بچے پر گریہ کون کرے. امام معلوم کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں میرے جد پر رونے والوں، تم نے ہماری جدہ فاطمہ زہرا کی نصرت کی ہے. ہم ذرا غور کریں، ہم اور شہزادی کی نصرت، شہزادی کے ناصروں میں، مگر اللہ جانے حسین کتنا مظلوم تھا، جس پر 2 آنسو بہا دیے جائیں تو شہزادی کے ناصروں میں شمار ہو جائے. آپ ذرا غور فرمائے، امام حسین جو فرماتے ہیں کہ انا قتیل الابرار، میں وہ مقتول عبرت ہوں جسے رلا رلا کے مارا ہے. اللہ اکبر. اللہ ان آوازوں پر نزول رحمت کرے. رونے والوں تمہیں کوئی غم نہ دے، اللہ تمہاری مشکلات کو حل کرے، تمہاری حاجات کو پورا کرے. مگر اتنا خیال رہے کہ دستے رومال سیدہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. ارے وہ بی بی محروم نہ رہ جائے جو تڑپ کے آئی ہے کہ میرے لال کے عزادار آئے ہیں. وہ یتیمہ یہ منظر دیکھ دیکھ کے پوچھتی ہے پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں میرے بابا پر رو رہے ہیں. اے بیٹی تیرے بابا کے عزادار ہیں. اے پھوپھی اماں اے کاش اتنے رونے والے کربلا میں ہوتے. اے بیٹی ہوتا کیا کہ کم از کم میرا علی اصغر تو نہ مارا جاتا. رونے والوں ذرا توجہ سے سننا. نوجوانوں تم سے میری گزارش ہے، اس لیے کہ یہ وہ جو ایام چل رہے ہیں یہ سید سجاد پر بڑی مصیبت کی گھڑی ہے. اللہ اکبر. جسے غیرت اللہ کا لقب ملا ہے وہ اپنی ماں بہنوں کو دیار بدیار لے کے چلا. مظلومی پر 2 فقرے مجھے کہنے. سجاد مدینے لوٹ کے آئے، ابو منظر مدائنی آیا، منہال آیا، سب آتے رہے، مولا کی پرسیداری کرتے رہے اور مولا سے پوچھتے رہے مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی. فرماتے تھے الشام الشام. عزاداروں کوفے کا بازار اور تھا، شام کا بازار اور ہے. کوفے کے بازار میں صدقے کی کھجوریں پھینکی گئی ہیں، شام کے بازار میں کھولتا ہوا پانی پھینکا گیا، دہکتے ہوئے انگارے پھینکے گئے.
مولا تشریف لائے مدینے آنے کے بعد نوجوانوں سب تو تمہیں پتہ ہے، میں اشارے کروں، سید سجاد نے اپنے بابا کو جس مظلومی کے عالم میں دیکھا تھا کبھی بھولے نہیں نا. جب بھی مولا کے سامنے کھانا آیا تو یاد کیا بابا، پانی آیا تو بابا، ارے جانور ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تو رک کے پوچھا یہ بتا یہ پیاسا تو نہیں تھا. سن لیا آپ نے؟ دو فقرے میں بھی عرض کروں. مولا سجاد سے کسی نے پوچھا تھا مولا یہ بتائیے آپ کا بابا کس مظلومی سے شہید ہوا؟ تمہیں احساس دلا دوں ذرا سا ایک فقرے سے تاکہ تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ کربلا کے بعد سجاد روئے کتنا. سید سجاد، پھر یہ فقرہ مولا سجاد کی زبانی میں سناتا ہوں تمہیں. پہلے یہ فقرہ سنو. جب دنیا سے سید سجاد گزر گئے تو ایک چاہنے والا آیا، دق الباب کیا، کنیز دروازے پر آئی، پوچھا کون؟ کہا میں مولا کا غلام ہوں، مولا کا چاہنے والا ہوں. کہا مولا دنیا سے گزر گئے؟ کہا میں جانتا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کربلا کے بعد میرے مولا سجاد کی زندگی کیسی گزری. عزادارو اگر رونے آئے ہو تو بخل نہ کرنا، ایک ہی فقرہ ہے، ایک ہی فقرہ مجھے پڑھنا ہے، تفصیل تم خود کر لینا. بھائی اتنا سننا تھا کہ بی بی یہ پوچھنے لگی بھائی یہ تو بتا دے میں تفصیل سے بتاؤں یا اجمالاً عرض کر دوں؟ کہا نہیں مختصر بتا دے میں سمجھ لوں گا. چاہنے والا تھا تو بی بی کی آواز ہی آئی ما مہدت لہو بالنہار قطن وما فرشت لہو باللیل قطن. اندر سے آواز یہ آئی آنے والے میں کربلا کے بعد ساری زندگی سید سجاد کے ساتھ رہی، مگر اتنا یاد رکھنا نہ تو کبھی میں نے مولا کے لیے دسترخوان لگایا نہ کبھی رات کا بستر لگایا. ارے کھانا دیکھتے تھے تو بابا، پانی دیکھتے تھے تو بابا، ارے بستر نہ لگایا. اب نیند کسے ہے؟ اجرکم اللہ. رونے والوں بس دو فقرے سنو. اسی مظلوم امام سے کسی نے پوچھ لیا مولا یہ تو بتائیے آپ کا بابا کیسے ذبح ہوا، آپ کا بابا کیسے شہید کیا گیا؟ سجاد نے ایک سرد آہ کھینچی اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آنے والے تو نے کیا پوچھ لیا. 3 فقرے مجھے پڑھنے ہیں، 2 سید سجاد کے حوالے سے اور ایک علی کی بیٹی کے حوالے سے، کیونکہ تم نے پرچم سجا رکھا ہے نا، اسی لیے باب فضائل میں بھی میں نے 5-7 منٹ چھوٹے حضرت کا ذکر کیا تھا. بس 3 فقروں کے لیے 3 منٹ اور مجلس تمام ہو گئی. رونے والوں بی بی تمہارا پرسہ قبول کرے، سال آئندہ وہی روئے گا جو سلامت رہے گا. توجہ سے سنیے گا. مولا سجاد سے پوچھا آپ کا بابا کتنا مظلوم تھا؟ مولا نے تڑپ کے فرمایا آنے والے کیا پوچھا، بس اتنا سمجھ لے دنیا میں قتل کرنے کے جتنے طریقے رائج تھے سارے طریقے میرے بابا پر آزمائے گئے. یعنی جتنے طریقوں سے لوگوں کو مارا جاتا تھا سارے طریقے ایک ساتھ میرے بابا پر آزمائے گئے. مطلب یہ ہوا میرے بابا کو تلواروں سے مارا، نیزوں سے مارا، خنجر سے مارا، جسے کچھ نہ ملا اس نے پتھروں سے مارا. میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا، ارے زیر خنجر بھی پیاسا رہا. ایک فقرہ اور سنیں، مجلس تمام ہونے کو آئی. آؤ عزادارو. مولا سجاد گھر سے نکلے، ادھر دور نظر پڑی بازار مدینہ میں مجمع لگا ہے اور ایک شخص مجمع کے درمیان سے آواز دے رہا ہے، کہہ رہا ہے ایھا الناس ارحمونی انا رجل غریب. اے لوگوں مجھ پر رحم کرو میں غریب ہوں. خدا کی قسم لفظ غریب سنا تھا سید سجاد کے بڑھتے قدم رک گئے. قدم روکا مولا نے اور اس مجمع کی طرف پلٹے. جدھر سے آواز آئی لوگوں مجھ پر رحم کرو میں غریب ہوں، عزاداروں ادھر جانے کے بعد لوگوں کو ہٹایا سید سجاد نے اور اس شخص کے کہنے لگے کہ کیا کہا تو نے، ذرا پھر سے کہو. اس نے پھر فقرہ دہرایا میں غریب ہوں مجھ پر رحم کرو. تو مولا نے کہا تو غریب ہے کہاں؟ کہا میری ایک بات کا جواب دے دے، یہ بتا دے اگر اس عالم غربت میں مر گیا تو تجھے کفن ملے گا کہ نہیں ملے گا؟
رونے والوں سن لیا تم نے؟ وہ اتنا سنا وہ 2 قدم پیچھے ہٹا، کہتا ہے آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، یہاں سب تو مسلمان ہیں، کیا یہ مجھے کفن بھی نہ دیں گے؟ مجھے یقین ہو گیا اگر مجھے موت آئی تو مجھے کفن ضرور ملے گا۔ سجاد تڑپ گئے، کربلا کا رخ کیا، بابا ارے یہاں غریبوں کو یقین ہے، اے بابا اگر یہ مر گئے انہیں کفن ضرور ملے گا، اے میرے غریب بابا، غریب الوطن حسین، بے گور و کفن تمہارا لاشا، اجرکم علی اللہ۔ تمام ہو گئی زحمت عزادارو، 2 فقرے ہو گئے، ایک فقرہ اور سنو، مجلس تمام ہے۔ یہی سید سجاد مدینے میں جناب عباس کے یتیم، تم نے پرچم سجا رکھا ہے نا، 2 فقرے سنو، آخری فقرے و مجلس تمام۔ جناب عباس کا یتیم عبید اللہ ابن عباس جو مدینے میں ہے نا بچہ، مولا سجاد کے قریب جب وہ بچہ آتا ہے جو عباس کا یتیم ہے تو مولا اسے دیکھ کے اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ تعظیم کرتے کرتے ایک عرصہ گزر گیا، کسی نے پوچھ لیا مولا یہ آپ تو امام بھی ہیں، آپ بڑے بھائی بھی ہیں، یہ عباس کا یتیم ہے، آپ سے چھوٹا ہے، آپ اس بچے کو دیکھ کے کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ امامت کے فقرے سنو گے؟ مولا فرماتے ہیں تمہیں کیسے بتاؤں میرے چچا نے میرے بابا کی نصرت کس طرح سے کی تھی۔ رونے والوں ذرا غور کرو، سید سجاد ساری زندگی اپنے بھائی کا احترام کرتے رہے، صرف اس بات کے لیے کہ میرے چچا کا یتیم ہے، عباس کا یتیم ہے۔ عزادارو اسی بچے نے پوچھا تھا بشیر ابن جزلم سے، جب ہاتھوں میں علم دیکھا تھا نا، اسی بچے نے کہا تھا بشیر یہ بتا یہ علم میرے بابا کا ہے تجھے کیسے ملا؟ کہا یہ علم مجھے سید سجاد نے دیا ہے۔ کہا بشیر اتنا اور بتا دے، پہلے میرا بابا مارا گیا یا آقا حسین؟ نہیں پڑھتا وہ فقرے سن لو، بس زحمت تمام ہو گئی۔ ایک مرتبہ مدینے میں دن گزرنے لگے، گزرتے گزرتے جب مدینے میں پہلی عید آئی تھی نا، عید کے دن کیا ہوتا ہے جب آپ فرائض سے فارغ ہوتے ہیں تو جن کے گھر میں جنازے اٹھ چکے ہوتے ہیں انہیں پرسہ بھی دیا جاتا ہے نا۔ علی کی بیٹی نے کہا بہن ام کلثوم آؤ چلے اماں ام البنین کو ان کے بچوں کا پرسہ دے، اماں کے 4 بیٹے کربلا میں کام آئے، چلو اماں ام البنین سے ملنے چلتے ہیں۔ سنو گے عزادارو مجلس تمام ہو گئی، یہ سیدانیاں اٹھی، اٹھنے کے بعد عباس کے گھر پہ آئی، در ام البنین پدق الباب کیا، دروازہ کھلا، شہزادیاں داخل ہوئی۔ ایک مرتبہ ام البنین نے دیکھا، ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہو گئی، شہزادیوں اگر کوئی کام تھا تو کنیز کو بلا لیا ہوتا، آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ کہا نہیں اماں ہمیں کوئی کام نہ تھا، اماں آج عید کا دن ہے، بھیا کی یاد آئی، آپ سے ملنے چلے آئے۔ عزادارو شہزادیاں صحن میں داخل ہوئی، ایک مرتبہ ام البنین نے عباس کے یتیم کو دیکھا، کہنے لگی اے بیٹا شہزادیاں گھر آئی ہیں، کیا ان کی ضیافت نہ کرو گے؟ لو عزادارو عباس کا یتیم ایک کونے میں گیا، وہاں سے کاسے آب کو لیا، پانی بھرا، پانی لے کے بچہ چلا، پانی چھلکتا رہا کہ شہزادیوں کو پانی پیش کرے۔ زینب نے دیکھا عباس کا یتیم پانی لے کے آیا ہے، کاسے آب لیا، کربلا کا رخ کیا، عباس اے بھیا ارے تم پانی نہ پلا سکے، عباس یہ تمہارا بیٹا آج یہ اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك اللهم لعن الصحابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا على لعنة الله على الظالمين سيعلم الذين ظلموا ماتم حسين
یا حسین 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 یا حسین